السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برادران اسلام، اس سے پہلے کہ میں اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں، چھوٹی سی گزارش ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو ذرا پیچھے کر دیں، بڑے آپ آگے آ جائیں۔ آپ آگے آ جائیں حضرت، آپ آگے آ جائیں، ادھر آئیں۔ یہ بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ آگے آ جائیں۔ یہ بچوں کو پیچھے کریں، اٹھائیں نہیں۔ چلو بھائی، آپ بھی آگے آ جائیں۔ بسم اللہ، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ، مہربانی، جزاک اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، صدق الله مولانا العظيم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ صاحب صدر گرامی قدر، جگر گوشائے محدث نیک آبادی، پیر طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ عبد الرحمن قادری اشرفی دامت برکاتکم العالیہ، جناب محترم عزت مآب قاری محمد شفیق قادری صاحب، عزیز مکرم حضرت قبلہ قادری محمد علی قادری صاحب، خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام، سب سے پہلے میں ان خوش نصیب حفاظ کرام جنہوں نے قرآن کا سمندر اپنے چھوٹے سے سینے میں سمایا، ان عظیم المرتبت حفاظ کرام کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، اس مدرسہ کو،
ان کے معاونین کو اور سارے علاقے کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ برادران اسلام، قرآن مجید کیا ہے؟ یاد رکھیں، قرآن مجید کی عظمت، شان، عزت، وقار نہ میں جانتا ہوں نہ آپ کو پتہ ہے۔ قرآن کی عظمت کو اگر جانتا ہے تو وہ جانتا ہے جس نے اسے نازل فرمایا ہے۔ کما حقہ، قرآن کی عظمت کو اگر جانتا ہے تو وہ جانتا ہے جس کے دل پر یہ آیا ہے۔ اگر قرآن کو کما حقہ جانتا ہے تو وہ جانتا ہے جو اس کو وہاں سے لایا ہے۔ باقی قرآن کتنا عظیم سرمایہ ہے، ہر کسی کو حسب توفیق سمجھ میں آیا ہے۔ آج تک کسی نے قرآن کا پایا نہیں پایا۔ یاد رکھیں، قرآن مجید لگتا یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن یہ وہ جانتا ہے جو اس کو لاتا تھا۔ جب قرآن مجید اترتا تھا، نازل ہوتا تھا، اللہ تعالی حضرت جبریل کو بلاتے، سب سے پہلے حضرت جبریل بارگاہ قدس میں سجدے میں جاتے، پھر اللہ جبریل پر رحمت کا قطرہ ٹپکاتا، پھر اللہ کی طرف سے جبریل کو اذن آتا، پھر جبریل ایک یا دو آیتیں اٹھاتا، لیکن پہلے تھر تھراتا، کانپتا۔ 600 پر کا مالک جبریل۔ جبریل کے کتنے پر ہیں؟ 600 پر، اور ایک پر میں کتنی پاور؟ جبریل کے ایک پر کی نکر میں اتنی پاور ہے کہ ایک پر کی نکر کو ہلکا سا جھٹکا دے تو 14 طبق کو روئی کا پنبہ بنا کے اڑا دے۔ اتنی پاور فل فرشتہ ایک آیت کی جلالت کے آگے کانپ رہا ہے، تھر تھرا رہا ہے۔ اور جب جبریل ایک آیت یا چھوٹی سی سورت اٹھاتے، جس فلک سے آتے، فلک کے فرشتے سجدے میں گر جاتے، پورا آسمان کانپتا۔ آواز آتی، قیامت تو نہیں آ گئی کہ فرشتے سجدے میں گر رہے ہیں، آسمان تھر تھرا رہے ہیں، قیامت تو نہیں آ گئی؟ جواب آتا، قیامت نہیں آئی، جبریل قرآن کی آیت لے کے گزر رہا۔ ساتوں آسمانوں اور آسمان کے فرشتوں کا یہی حال۔ یہ ہے کمال جس کو کہتے ہیں آمنہ کا لال۔ جس قرآن کی ایک آیت جبریل اٹھائے، تھر تھرائے، کانپ کانپ کے آئے، اور جب مدینے والے تک پہنچائے تو صحابہ کہتے ہیں حضور مضبوط اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، قرآن حضور پر اترتا، کڑک کے اونٹنی کے نکلتے زمین پہ جا پڑتی۔ حضور یہ ہوا کیا ہے؟ فرمایا قرآن اتر رہا ہے اونٹنی پہ۔ فرمایا نہیں، قرآن تو مجھ پہ۔ چوٹ کہاں لگی ہے، چیخ کہاں سے نکلی ہے، اتر کہاں رہا ہے، اثر کہاں ہو رہا ہے؟ اور آپ سمجھدار ہیں، یاد رکھیں، یادداشت، یاد رکھنے کی پاور گٹوں میں ہوتی ہے یا گٹھنوں میں؟ لگتا ہے سوچا جی پہ گیا۔ یاد کرنے کی طاقت اللہ سلامت رکھے یہاں ہے۔
مغز سر میں ہے، یادداشت یہاں ہے. تو اصول یہی ہے، جو بھی چیز آئے گی یہاں ڈیرا لگائے گی. لیکن قرآن مجید کے لیے بھی اصول یہی ہونا چاہیے تھا کہ قرآن آتا حضور کے دماغ پہ جلوہ فرماتا، لیکن رب فرماتا ہے نزلہ علی قلبک، قرآن ہم نے نازل فرمایا، یہ نبی کے دماغ پہ نہیں آیا، سیدھا پہلو میں دل میں آیا. مولا سمجھ. اس کی کو بند کر دیں جی، بڑی مہربانی. اصل میں ہوتا یہ ہے، ہر کسی نعت خانوں کی تو ہوتی ہے عادت، کہتے ہیں اور کھول اور کھول. وہ آدھر و ظالمہ تو بھی تو کچھ بول. لیکن میرا پروگرام تھوڑا سا بڑھاپا ہو گیا نا جی، تو چوکھی آواز ستاتی ہے، دھیمی آواز راس آتی ہے. اس لیے ذہن میں رکھیں کہ اصول، دستور، معمول کہ قرآن اترتا حضور کے دماغ پہ، لیکن حضور کے دماغ پہ قرآن نہیں اترا، قرآن اترا نبی کے. وجہ کیا ہے؟ خود قرآن نے کہا قاف والقرآن المجید. میرے نبی مجھے تیرے پاورفل پہلو میں دھڑکتے ہوئے دل کی قسم ہے، اور مجھے اپنے عزت والے قرآن کی قسم ہے. مطلب کیا ہے کہ اس پوری کائنات میں تیرے پہلو میں دھڑکتا دل ہے جو میرے قرآن کے قابل ہے. اب سمجھیں قرآن. قرآن اب یہ تو حضرت صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، علم کے سمندر میں پلے ہیں. کلام الہی ایک ہے وہ جو ورقوں میں لکھا ہے، لفظوں کے پردے پہن کے آیا ہے. ایک وہ ہے جو لفظوں سے بھی پاک ہے، اسے جانتا شہ لولاک ہے. یہ لفظ تیری میری مجبوری ہیں، ورقے بھی بہت ضروری ہیں، مگر جو لفظ نوری ہیں ان میں اتنا طاقت ہے. فرمایا اگر قرآن وہ والا جو لفظوں سے مبرہ ہے وہ عرش پہ آتا، خدا کا عرش قرآن کی آیت کے جلال سے پگھل جاتا. اشارہ خود قرآن میں ہے. فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، بھل بھل، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. فرما اگر ہم یہ قرآن فولادی چٹانیں، کیا فولادی چٹان آہنی پہاڑوں کے کلیجے پہ اتارتے تو پہاڑوں کے کلیجے پھٹ جاتے، پہاڑ جگہ جگہ سے کٹ جاتے، مگر قرآن کی آیت نہ اٹھا پاتے. سوال یہ ہے جسے عرش اٹھا نہ پائے، جسے جبریل اٹھائے تھر تھرائے، پہاڑ پہ آئے کانپ کے پھٹ جائے، اسے یہ چھوٹا سا بچہ عمر کا کچا مگر قسمت کا. نام کیا ہے بچوں کا؟ محمد دانش، محمد عبداللہ. یہ مدینے کے بچے نہیں ہیں، یہ پہلی صدی کے نہیں ہیں، یہ 15ویں صدی کے بچے ہیں، عمر میں بالکل کچے ہیں. یہ نہ بنے ہیں
पत्थर के, न बने हैं प्लाटीनियम के, न बने हैं ये लोहे के, ये भी गोश्त पोस्त का वजूद है, इनके सीने में पूरा समंदर मौजूद है। ये अजीब वजूद है, उसे सलाम जिस पे कायनात का दरूद है। मुझे समझ नहीं आ रहा जिसे अर्श उठा ना सके, जिब्रील कदम पा ना सके, पहाड़ कदम टिका ना सके, फिर ये अब्दुल्ला कहां, ये दानिश कहां, ये सिर्रा वाली के बाल कहां, वो कुरान का लाल कहां। सोचो जरा कि खुद कुरान ने बताया पहाड़ उठा ना पाए, फट जाएं, जिसे पहाड़ उठा ना पाए, इनके दिल कोई शेर है। कितना बड़ा दिल होगा। ये छोटा सा बच्चा है, ये निकड़ा सा बच्चा है, इतना सा दिल है, मगर क्या कमाल दिल है, कुरान के काबिल है। अजीब देखा जमाना है, छोटे से सीने में कुरान का खजाना है। यही मसला तुम्हें, शुक्र है, अच्छा बड़े तेज है, वरना आधे घंटे में ये रलते हैं, ये तो फौरन रल गए। हजरत साहब तुसी जरा सामने आओ जी। जड़ा बंदा होवे बाज़ौक ओवे होवे विच चौक। नहीं वैसे तो सारे ही माशाल्लाह बाज़ौक हैं, कादरियत का रंग है, सारा ही गौसे आजम का मलंग है। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं, मैं आपको अर्ज ये कर रहा हूं कि कुरान, जिब्रील, आसमान, सारा जहान इस कुरान की जलालत के आगे। और तो और आप अजब बात अर्ज करूं, हुजूर के एक सहाबी थे, वो कहते एक दिन जिब्रील आया, एक आयत लाया, सरकार ने मोहब्बत से घुटना मेरे घुटने में पहले टिकाया, पर जिब्रील जो आया कड़ाके निकले मेरी टांग के। मैं हैरान, अंदर से परेशान कि महबूब तो है मेरी जान, ये जो महबूब बेहिसाब है, ये तो नाज़िक मिसले गुलाब है, लेकिन ये मामला क्या है, हुजूर का बढ़ गया इतना भार कि मेरी टांग लगी टूटने, पसीने लगे। कमाल नहीं हो गया? यानी मैं भी हूं पर आप मुझसे भी फास्ट हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। यही है, वैसे मैं समझा था कि गांव है, लगता है यह रहमत की छाऊं है, यहां किसी मर्द कलंदर का पांव है कि मेरे मुंह से बात बाद में निकलती है, आप पहले कैच कर लेते हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। चलो शुक्र है सिरा वाली वाले भी पहचाने गए। अब मुझे फरमाएं कि जब इतनी सारी ताकतें, मदीने वाले का साहबी वो कहते मेरी टांग टूटने लगी। मैंने कहा सरकार मेरी टांग हो गई बेकार, इतना सरकार का भार। फरमाया बस ना कर तकरार, बस थोड़ी देर का है भार। जिब्रील ने पीछे करम फरमाया, सरकार को इतना शदीद पसीना, दिसंबर का महीना, और इतना मदनी के माथे पे पसीना। सहाबी ने कहा हुजूर ये क्या है? फरमाया आयत उतरी है। हुजूर इतना आयत का जलाल है, ये तेरे दिल का ही कमाल है।
ورنہ کون ہے جو اس قرآن کو اٹھاتا؟ پھر میں ان بچوں کو سلوٹ اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو جب استاد صاحب نے پڑھایا، ورنہ ہمارے بچے جو جی سی میں بھجوائے جاتے ہیں، راجوں کے بچے، خاجوں کے بچے، جٹوں کے بچے، بٹوں کے بچے، کیوں جی، پیروں کے بچے، فقیروں کے بچے کہاں گئے؟ گورنمنٹ کالج میں پڑھنے گئے، بولڈنگ الگ، لالجنگ الگ، اماں نے دیسی گھی الگ بھجوایا، ابا نے جیب کے اندر الگ 500 کا نوٹ ٹکایا، نہیں سمجھ آیا؟ اور پھر ان کے لیے بہترین قسم کی پوشاکوں کا بندوبست کروایا، اور ان کے لیے جو کالج ہے، کالج کئی مربوں پہ اس کی زمین ہے، بچوں کی ذہنی تربیت و تراوت کے لیے بڑے میدان، اتنا کروڑوں کا ان کے لیے فنڈ ہے، اتنا بڑا معاملہ، اور بچہ ایف اے میں داخل کروایا، 2 سال پورا لگایا، اتنی ہوتا ہے نا، ایف اے میں 2 سال پورا لگایا، پڑھانے والا استاد 1.5-2 لاکھ، پڑھانے والا ایک استاد پروفیسر آیا، مگر جس کو ہم نے دیسی گھی بھی کھلایا، 2 سال بھی لگوایا، اور اس کے لیے ٹوٹل 24 سمریاں تھی انگلش کی، 12 رٹ لیتا، پاس تھا، 2 سال بھی لگایا، کار پہ بھجوایا، کار پہ گھر آیا، کس کالج میں پڑھایا، پروفیسروں نے پڑھایا، 12 سمریاں ٹوٹل تھیں جو یاد کرتا، لیکن جب ریزلٹ آیا، یا جیل تھا یا ریل تھا یا فیل تھا۔ اب سوال یہ ہے، جس پہ کروڑوں لگایا، 2 سال لگایا، 12 سمریاں رٹنی تھی، پھر فیل ہے، عجیب قدرت کا کھیل ہے، چھوٹی سی مسیت ہے، یہ پیار ہے، یہ پریت ہے۔ ایک قاری صاحب ہے جس کو 2000 دے کے بھی گھبراتے ہیں، اور اس کے لیے نہ بولڈنگ ہے، نہ لارجنگ ہے، نہ مکھن ہے، نہ دیسی گھی ہے، کی ہے؟ سبحان اللہ۔ اور روٹی بھی بے وقت بچارے بچے کو کھلائی، مگر ذمہ کیا لگایا؟ 12 سمریاں نہیں، اس 2 سال والے کو کہا کہ 33% لے پاس ہے۔ کتنے؟ 100 میں سے 33 لے پاس ہے، لیکن جس کے نہ لیے نہ بیٹھنے کی جگہ، نہ کھیلنے کا میدان، نہ کوئی باغ نہ باغیچہ، اس کے ذمے یہ لگایا کہ 50% نہیں، 70% نہیں، 80% نہیں، بلکہ 90% نہیں، 100% الحمد سے لے کر والناس، پھر ہوگا تو پاس۔ کیوں جی؟ ان کے لیے 33%، جن کے لیے کپڑے، جن کی کریز نہ ٹوٹے، استری نہ ٹوٹے، جن کو کھلانے کے لیے کیا کیا نہ کھلایا، کیا کیا نہ پلایا، ان کے لیے 33% پاس۔ میرے حافظ صاحب کی باری آئی، کہا نا پورا قرآن لڑا دے جان، وہ اٹھا 9 اور 10 بجے، اس کو کب اٹھایا؟ میں پچھلی رات تھا چکوال، ساری رات پہلے گیا اسلام آباد، وہاں سے چکوال آیا، پچھلے پہر پہنچا اور انہوں نے سلایا، اچانک آنکھ لگی، اور اب کے عجب ڈھنگ سے آنکھ لگی، نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی۔ ابھی میری آنکھ لگی، میں کسی مدرسے میں سو رہا تھا، اور اچانک 4:15 اٹھ گئے سارے یار،
انہوں نے شروع کی قرآن کی تکرار، اتنی پڑی پکار، میں نے آنکھ کھولی، میں نے کہا اذان ہوئی نہیں، ٹھک ٹھک پہلے۔ بعد میں جب بچوں نے بلبلوں نے بولنا شروع کیا، ان قرآنی بلبلوں نے بولنا شروع کیا، دل کے تاروں کو چولنا شروع کیا، انہوں نے رس اپنے منہ سے شہد والا گھولنا شروع کیا۔ میں نے گھڑی کو اٹھایا، 4:15 کا ٹائم پایا، میں نے کہا 6 بجے جماعت ہوتی ہے، ابھی 4:15، اور یہ میٹھی میٹھی پکار سو رہا ہے سارا سنسار، گھوک رہا ہے چودھری عبدالغفار۔ نہیں سمجھے سرکار؟ آدھی رات آدھی رات کو دنیا والے جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں، ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چراغ جلاتے ہیں۔ میاں کھڑی والے فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانوں نیندر پیاری آوے تے درد مندانوں یاد سجن دی ستیان جگاوے۔ حافظ صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے، تمہیں کیا پتا، سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہونے والے کو کیا پتا سمندر کے سینے پہ کیا گزری۔ شب غم کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ حضرت پیر وارث شاہ سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں ادھی رات جہاں لوگ آرام کر دے، ادھی رات جہاں لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمامنیا۔ ادھی رات یہ جڑا ہوں نا 3 تے 4 دا ٹائم، یہ بڑا سونا تے مٹھا، شیطان ہوڑی تشریف لے آندے نے تے انج مروڑے پاندے نے، ستے ہوئے جاگ دیانوں سماندے نے۔ سڑک کے اوپر رات کو ہم سفر کرتے ہیں، جب 3-4 بجتے ہیں نا تو ایک مرتبہ نیند کا سخت اٹیک اس وقت ہوتا ہے، لیکن وہی مرد ہے، آہ سرد ہے، رنگ زرد ہے، زمانہ سو رہا ہے، یہ بیٹھ کے یار منانے کے لیے رو رہا۔ ادھی رات جہاں لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمامنیا۔ کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے۔ یہ برگر کھانا لے تو سنوی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ شوارمے والی مخلوق اماں روٹی پکا کے بیٹھی ہے، یہ کہتا ہے میں تو شوارمہ کھاؤں گا۔ اور رولڈ گولڈ نسل لفظ کیا ہے؟ کھوئے حضور کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے، تے میل دلے دی دور کرامنیا۔ ہوکا حق دا دیمنا فرض سنو، امر حق بجا لے آمنیا۔ منہ وچ پھیر داتن استغفار والی، کدور تاں کڈ کے باہر وگامنیا۔ ہووے ذوق تے شوق دیدار رکھے، انہوں اپنا آپ بھی خامنیا۔ یہ قرآن ایسے حفظ نہیں ہوتا۔ مدینے والے نے کہا قرآن مست اونٹ کی طرح ہے۔ مست اونٹ کی نشانی یہ ہے کہ اس کا ڈھنگا کھولو، رسا کھولو، پھر بولو۔
پھر وہ نظر ہی نہیں آئے گا، لاکھ کوشش کرے گا اونٹ والا، اونٹ وہ گیا مست اونٹ ہے۔ قرآن اس سے یاری لگاتا ہے جو پچھلے پہر اٹھ اٹھ کے اس کو مناتا ہے، ورنہ یہ قرآن نیڑے، یہ اللہ کی طرح بے نیاز ہے۔ یاد رکھیں قرآن اللہ کی طرح بے نیاز ہے، اور اس کی شان یہ ہے جو اس سے کرتا ہے پیار اس کو خوابوں میں ملتا ہے خود پروردگار۔ یہ کہیں لفظوں کا کھیل نہ سمجھ لینا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہوں نے مار مار کے چمڑا ادھیڑ دیا، پسلیاں توڑ دی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، میرے امام کے اوپر کوڑے برس رہے، پسلیاں توڑ دی، بازو نکال دیے، اور پھر جلاد بدلتے رہے۔ امام بخاری کہتے ہیں جتنے کوڑے امام احمد بن حنبل کی پیٹھ پہ برسے، اگر یہ ہاتھی پہ برستے تو ہاتھیوں کی چیخیں نکل جاتی۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو دن کو کوڑے برس رہے ہیں، گدھوں پہ چڑھایا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، رات ہوتی ہے، خواب میں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو خواب میں 500 بار ہوا اللہ کا دیدار۔ کتنے بار؟ 500 بار خواب میں ہوا، خود کعبے کا نہیں، مدینے کا نہیں، نبی کا نہیں، اللہ کا دیدار۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں خواب میں رویا، میں نے کہا میرے بے نیاز مولا، دنیا مار مار کے پسلیاں توڑ کے ذلیل کرتی ہے، بول تو صحیح، دنیا ستاتی ہے، رات کو تیری صورت کیوں نظر آتی ہے؟ دنیا دکھ دیتی ہے، تو سکھ دیتا ہے، دنیا مجھے مارتی ہے، تو حسن کے جلوے دکھاتا ہے، سمجھ نہیں آتا ہے، دن کو مار پڑواتا ہے، رات کو ملنے آ جاتا ہے۔ مولا بتا تو صحیح، مجھ غریب کی کون سی تجھے پسند ہے ادا، کیوں ملتا ہے مڑ مڑ میرے خدا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جواب آیا بے کلامی یا احمد، احمد تجھے میرے قرآن سے پیار ہے، مجھے تجھ سے پیار ہے، یہ پیار کا بدلہ پیار ہے، لو begets لو۔ اچھا یہ ضروری نہیں کہ انگریزی صرف پینٹ پتلون والوں کو آئے، جبے والوں کو بھی آ سکتے، سبحان اللہ۔ لیکن مجھے یہ فرمائیں کہ 500 بار ہوا اللہ کا دیدار۔ لفظ سنیں، حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق اشعت اللمعات شرح مشکات، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے رب نے کہا بے کلامی، احمد تجھے میرے قرآن سے محبت، مجھے تجھ سے محبت، تو میرے قرآن کے لیے دکھ اٹھاتا ہے، اس لیے تیرا رب تجھے اپنے جلوے دکھاتا ہے، موسیٰ کو تڑپاتا ہے، موسیٰ کو ترساتا ہے، یار کے غلاموں کو ملنے خود آتا ہے۔ جس کے غلاموں کو رب دیدار کراتا ہے وہ مدینے والا مولویوں کے باپ کو بھی سمجھ نہیں آتا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب خدمت میں ان کی
تھے ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم۔ سریکی اگر پلے پڑ جائے، کہتے تونے اگرچہ تونے جگ سارا پیار سنگار کرے، میرے مدنی سائیں تو ہے چن، اندی صورت وکھری اندی سیرت وکھری، اندی زلف دے وکھرے پیچن، اندے بن ڈٹھیاں سب عرشی فرشی، اندے نام تو جند گئے ویچن، بخت فدا سہ سسیاں ٹریاں سہ پنل ٹرے سٹ کے چن۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جب ہوا اللہ کا دیدار، اٹھی میرے سینے سے پکار، مولا کیوں ملتا ہے تو بار بار؟ آیا ہی آواز، احمد تو قرآن سے پیار کرتا، اللہ تجھ سے پیار کرتا ہے، یعنی قرآن سے محبت کا نتیجہ رب کا دیدار ہے۔ جانتے ہو اس کائنات میں سب سے مہنگا سودا کون سا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ اس کائنات میں سب سے مہنگا سودا اللہ کا دیدار، اور قرآن سے پیار کرنے والے احمد کو خود کرائے خواب میں دیدار۔ ایک بڑی عجیب بات، اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، آج کل یہ سکالر ڈاکٹر اسرار پر اسرار اور اسی نسل کے لوگ کہتے ہیں جی قرآن مجید بغیر ترجمے پڑھنے کے فائدہ کیا؟ دل کرتا ہے بھگو کے بندہ صبح سے شروع کرے شام کو بھول جائے۔ کیا کہتے ہیں وہ جی بغیر سمجھے پڑھا تو کیا قرآن پڑھا؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے خواب میں اللہ سے یہی سوال کر دیا، میں نے کہا بے سمجھے پڑھے یا با سمجھے پڑھے؟ یعنی تو ان پہ کرم فرماتا ہے جو سمجھ کے پڑھیں، یا ان پہ بھی ہوتا ہے جو انہیں سمجھ نہ آئے؟ فرماتے ہیں آگے رب بولا اوے ڈھولا بلکہ اوے بھولا، تو نے کون سا راز کھولا؟ پوچھتا ہے بے فہم یا با فہم، سمجھ کے پڑھے اس کو دیدار کرواتا ہے۔ آگے سے جواب مختصر آیا، آواز آئی احمد بے سمجھے پڑھتا ہے، کلام تو میرا ہی پڑھتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کلام تو جسے محمد کا پتہ نہ ہو کرتا رہے محمد محمد محمد، اسے پتہ نہیں چلے گا مگر عاشق مر جائے گا، اسی نام پہ مر جائے گا، محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے یہ اس دور کے یہ یوٹیوب کے باندروں کی بات ہے جو کہتے ہیں سمجھ نہ آئے تو فائدہ نہیں۔ وہ ایک قرآن والا محبوب مدینے والا بولتا ہے جس نے کہا الف 10 نے کیا یہ پڑھی ہیں الف، اور عاشق کہتے ہیں الف ہی کو ہم بس وے میاں جی، الف گیوم دل کھس وے میاں جی۔ یہ صوفیاں دی گل ہے۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب جن کے لخت جگر ہیں وہ صوفی بھی تھے، وہ صافی بھی تھے۔ الف ہی کو ہم بس وے میاں جی، الف گیوم دل کھس وے میاں جی، جے کر لگڑو چاٹ برہوں دی، جے کوڈے سے دس وے میاں جی، جے کرنا سبق برہوں دا ڈتڑو، اج کل وے سان نس وے میاں جی۔
اس لیے الف ایک بار کہا، لام دو دوسرا۔ حضور فرماتے جس نے الف کہا 10 گناہ گئے، 10 درجے بلند، بندہ ہو گیا ارجمند، ہے لفظوں کا پابند۔ حضرت مولا علی بولے، آپ فرماتے ہیں اگر نماز میں پڑھا تو 1 کا پورا 100۔ واہ واہ، عجیب بات آ گئی۔ مولا علی نے اور کھولا، علی بولا، علی بولا، کیا بولا؟ کہتے ہیں اگر قرآن مجید کا 1 لفظ کسی نے نماز میں پڑھا تو پھر 10 نہیں، پھر پورا 100۔ کیونکہ ذرا تکلف بڑھ گیا اور پھر وہ وزن چڑھ گیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا یہ ان جاہلوں کی مت سن، تو پڑھ، محبوب کا نام لے، یار دی گل کر۔ وہ ایک بزرگ تھا، وہ کہتا ہے زواد ضربا یضرب چھڑ ملا، دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو، شرع جامیاں دین دیاں ذوق نہیں کوئی، عشق دا جام پلا سانو۔ الکلمۃ لفظ، اے بحث لفظی، حرف مانوی دے وہ سمجھا سانو، فتح محمد آ چھڑ درس سارے، کوئی یار دی گل سنا سانو۔ امام احمد بن حنبل کی میں بات کر رہا تھا، مسئلہ میں نے عرض کیا کہ جو جٹ آدمی، بھولا آدمی، سادہ آدمی صرف بیٹھ ترجمہ نہیں آتا، اسے پتہ نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، لیکن لذت لے کے پڑھ رہا، نشہ اسے بھی چڑھ رہا ہے، اندر ہی اندر عشق لڑ رہا ہے۔ اس لیے عین ممکن ہے جو آدمی ترجمہ بھی کرے، تفسیر بھی کرے، لیکن اگر قرآن کا پیار سینے میں نہ بڑھے، فرمایا یہ نامراد مکار ہے، یہ قرآن سے صرف کھیل کرتا ہے۔ ایک جٹ ہے ان پڑھ ہے، رہنے والا سراں والی سے بھی آگے ہے، صبح آتا ہے، قرآن اسے نہیں آتا ہے، صبح سویرے منہ اندھیرے کمرے دے پھیرے، خالی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے چوم کے کہتا ہے او 2 جہانے دے بادشاہ، تیری ساری تفسیر ایک پاسے، اے جٹ فقیر ایک پاسے۔ اللہ یہاں نہیں دیکھتا، یہاں دیکھتا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں قرآن تاثیر عجیب ہے۔ ایک شام ہوئی اور محبوب کریم نے صدیق اکبر کو بلایا، صدیق جو محبوب کی خدمت میں آیا، سرکار نے اشارہ فرمایا جدھر میں چلوں ادھر آ، یہ نہ بتایا ہم جا کہاں رہے ہیں، سارا زمانہ سو رہا ہے، یہ شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ اب سرکار جدھر، ابو بکر بھی ادھر، کیوں جی ابو بکر بھی ادھر، نہ جواب ہے نہ سوال ہے، آگے سیدہ آمنہ کا لال ہے، پیچھے صدیق اکبر۔ ایک جگہ پہ سرکار رکے، روک کے آپ نے فرمایا ابو بکر غور کر، ابو بکر غور کر۔ ابو بکر نے کان جو لگایا، اندر سے قاری صاحب کا میٹھا میٹھا آواز آیا، سرکار نے نہ کنڈا کھڑکایا، نہ اس اندر والے کو بتایا رب کا حبیب آیا، دیوار کے باہر کھڑے ہو کے ٹیک بھی نہیں لگائی، کھڑے ہو گئے، فرمایا صدیق سن، صدیق
सुन कुरान के मोती चुन, खड़ा हो के सर धुन, सिद्दीक कुरान सुन। सिद्दीक कहते हैं अंदर वाला पढ़ता रहा, नशा हमें भी चढ़ता रहा। अजीब थी कुरान की चस, इतनी शरबते नौरस की दसा बस। जब तक वो अंदर वाला कारी कुरान पढ़ता रहा, मदीने वाले ने पांव ना हिलाया, दीवार से टेक भी ना लगाई। जब उसने सदा कल्ला फरमाया, माही घर आया। रात गुजर गई, सुबह का हुआ सवेरा, दूर हुआ रात वाला अंधेरा। और रात वाले कारी साहब ने लगाया यार की मजलिस में फेरा। अब हजूर बैठे हैं, साहबा जलवागर, कारी साहब आ गए, कारी साहब आ गए और आके वो सामने हुए। ऐसे जो महबूब ने देखा, तक के महबूब मुस्कराया, आया तूने कभी हमें भी मुस्करा के देखा था, तूने कभी हमें भी मुस्करा के देखा था, तेरी नजर का वो कर्ज आज तक अदा ना। वही है चमन जहां मुस्करा दिया तूने। महबूब जो मुस्कराया, कारी साहब को समझ ना आया कि यार ने आज इतना करम। कारी साहब ने शर्मीले शर्मीले हो के सिर झुकाया। समझ नहीं आया कि सैया अज अख अख विच पा के तकियो सू। दिल कर गया मेरा दो टुकड़े, अफसोस के मेरिया अखियां नू उदा वार बचाउणा नहीं आया। जेड़ा लुट के लै गया दिलड़ी नू, ओ फेर पराउणा नहीं आया। कारी साहब खड़े थे। अब जरा गौर से, मिशकात शरीफ में यह हदीस मौजूद है। सरकारे दो आलम ने ऐसे देख के कहा, रात तो जनाब के गले में हजरते दाऊद अलैहिस्सलाम के सुर बोल रहे थे। सुरसाज, हजरत माफी, सुरसाज बोल रहे थे, दाऊद के सुरसाज। कारी साहब रात तो बड़ी चस थी, बड़ी रस थी, बड़ी सुर थी, बड़ा साज था। क्या कमाल आपका अंदाज था। मदीने वाला जिसकी सुर की तारीफ कर। मैं हूं बंदा बेसुरा, इसीलिए सुर में तकरीर कर रहा हूं। नहीं समझ आए? इसलिए कि महबूब को भी सुर नहीं थी तो तारीफ क्यों कर रहे थे। मैं तर्जमा ठीक कर रहा हूं। हुजूर ने फरमाया, तेरे गले में रात को दाऊद अलैहिस्सलाम के सुर साज तेरे गले में बोल रहे थे। इदा मतलब है सरकार नू भी पता सी दाऊद दे साज किंज दे सी। हाय 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 हाय, लाने दाऊदी। कहते हैं ना, हजरत दाऊद जब पढ़ते थे तो पानी बहता हुआ रुक जाता था, परिंदे पर मारना भूल जाते थे, हवाएं थम जाती थीं, निगाहें जम जाती थीं। दाऊद बोल रहा है। जब दाऊद बोलता था ये हाल था, जब दाऊद का भी महबूब बोलता होगा। कख सवाद न मिश्री अंदर खंडावी चख डिठियां, इन्ना सारियां शैवां नालू गल्लां सजन दियां मिठी। कारी साहब, रात तो तेरे गले में दाऊद के सुर साज बोल रहे थे। अब शर्माया, हिम्मत करके नेड़े आया और आते ही लबों को हिलाया,
तुहानू किन्ने बताया? नहीं समझ आया? सुभान अल्लाह। अच्छा, ये मतलब तुसी अजे जाग रहे हो? सुभान अल्लाह। हाँ, लगी वालियां दी अख नहीं लगती, तेरी किवें अख लग गई? सितारो तुम तो सो जाओ, मुझे तो पाँव फुटे तक जागना होगा। सुभान अल्लाह। साहब, उस कारी ने, सहाबी ने, उसने कहा सोना मैं तो पढ़ रहा था, पर तुहानू किने दसिया? महबूब ने फरमाया रात मैं तेरे घर मैं तेरे घर आया, मैं तेरे दर आया। अब पहले मुस्कराया, अब आंसू बहाने पे आया। कहा यार आया, किसी ने न बताया। मेरा माही मेरे घर आया, हाय मेरी किस्मत खुफ्ता सोई थी, किसी ने न बताया। काश कोई बताता, मैं घर में तेरे लिए सेज बिछाता। मैं तुझे मेहमान सदरे गिरामी कदर बनाता, फिर जो तू फरमाता मैं सुनाता। आका आप मुझ गरीब के दर आए, पता भी न चला। फरमाया हम आए थे जिस काम को, वो काम हो गया। हम आए थे तेरी किरात सुनने, पर कमाल तेरे सुरसाज थे। रो के बोला, उसने कहा ढोला ढोला। वो तो मैं पढ़ रहा था अपने मन के लिए। सुनो सिरा वाली वालों, क्या कहा? वो जो आपने सुना वो तो मैं पढ़ रहा था अपने मन के लिए। अगर मुझे पता होता आपके आने का, फिर मैं पढ़ता सजन के लिए। जे खबर हुंदी तेरे आवन दी, जे खबर हुंदी तेरे आवन दी, मैं तो खोल रखा दरवाजे। हाय अफसोस खुफ्ता वक्त ने सुलाया, मुझे किसी ने न बताया कि वो अर्शा वाला यार तेरे दर आया। महबूब मैं रात को पढ़ रहा था, वो तो मैं पढ़ रहा था मामूल के लिए। अगर आपका पता होता फिर मैं पढ़ता अल्लाह के रसूल के लिए। मेरी गुजारिश समझ आई ना जनाब? ये बंदा अपने घर मेण मेण करे, वो सुर हो रहे ते पगड़ी शगड़ी कारी साहब पावे ते स्पीकर भी हजरत साहब वाला सोना लावे ते फिर कन ते हाथ टिकावे, गला साफ हलवा खावे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलवा खावे, गला तर हो जावे ते फिर आ फरमावे, फिर चश्मो करी आवे। अच्छा, तुहानू हलवे ते बड़े खुश होए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप माशाअल्लाह कारी साहब ठीक फरमाया जी। बंदा कल्ला पढ़े ते गल, जे महबूब सामने होवे थे फिर गल हो रे। हजूर ने कारी साहब को फरमाया, कारी साहब का नाम क्या था? ये वो कारी साहब जिसका नाम था अबू मूसा अशअरी। ये दर्द वाला कारी, सोज वाला कारी, साज वाला कारी, वखरे अंदाज वाला कारी। यानी कुरान मजीद सुनने के लिए हजूर की नींद गई, आराम गया। सारा जग सोता है, मदीने वाला सहाबी कारियों के दरवाजों पे सुन सुन के कुरान को रोता। आपको अजीब बात अर्ज करूं, एक दिन हुजूर बैठे थे, हजरत उबय इब्न काब, हजरत उबय इब्न काब बैठे थे। अचानक सरकार की गर्दन झुकी, आंख बंद हुई, फिर बुलंद हुई और आपने उबय इब्न काब की तरफ देखा।
دیکھ کے جیسے کوئی پوری توجہ رکھ کے ایسے کر کے کہا ابئی ابئی جی سرکار. فرمایا رب فرما رہا ہے ابی ابن کعب سے کہو کہ سورت بینہ پڑھے. حضرت ابی ابن کعب اچھلے. امام قرطبی تفسیر مظہری اچھلے, اچھل کے پوچھا, کہا قربان جاؤں کیا میرے بے نیاز نے میرا نام لیا ہے, میرا نام لیا ہے؟ میرے نبی نے کہا ہاں رب نے تیرا. ہائے ہائے ہائے. جب اتنا سنا قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ حضرت ابی ابن کعب وجد میں آ گئے کہ مجھ سے میرا نام اچھا جو تیری محفل میں ہے. رب نے میرا نام لیا کہ قاری ابی ابن کعب سے کہو, پھر سورت بھی کہی, اسے کہو پڑھ البینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرتا فیہا کتبا قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ. یہ ہے سورت البینہ. قرآن رب سننا چاہتا ہے کیس سے؟ محبوب یہ تو ابی ہے جب اپنا یار پڑھتا ہوگا. رات ہوئی برسات ہوئی چپ ساری کائنات ہوئی نازل پھر آیات ہوئی. اچانک جبریل آیا محبوب کو چادر پہن کے سوتے پایا اور آ کے سونے والے کو آہستہ آہستہ جگایا اور نعرہ کیا لگایا, کہا یا ایوہ المزمل قم اللیل, کمبل پوش حبیبہ اٹھ کریے باتاں, راز و نیاز سہاوے وچ ادھیاں راتاں, لوگ سو گئے نیا کریے ملاقاتاں. کیوں جی یا ایوہ المزمل, کیا شان ہے میرے نبی کی. جس کیفیت میں رب نے دیکھا, یہ نہیں کہا یا ایوہ النبی, یہ نہیں کہا یا ایوہ الرسول, دیکھا نا یار چادر پہن کے سویا ہے, وہی بات کہہ دی. کہا او کمبل پان آلیا, او سو جان آلیا, قم اٹھ اٹھ, کنا جگاؤ گے؟ کہا اللیل, اٹھ سو گئی ساری کائنات تے تو اٹھ کریے ملاقات, تے کنے گھنٹے آکھا اللیل ساری رات. نہیں سمجھے؟ اللیل پوری رات ہے نا, قم اللیل. لیکن پھر خیال کریم نو آیا کہ اساں تے سمن تو پاک آرام تو پاک, تے جڑا ساڑا یار شہ لولاک نازک مزاج بہت تے کتے تھک نہ جاوے. کہا اللیل, آگے کہا الا قلیلا, چلو ساری رات نہیں کچھ سو کچھ کھلو. یہ شان ہے. قم اللیل الا قلیلا, قلیل دا مطلب کہ تھوڑا جا سو باقی کھلو. پھر خیال آیا نازک نفیس لطیف محبوب ہے, کہیں تھکاوٹ ہو نہ جائے. کہا نصفہو, چلو پونی رات, پہلے کہا پوری رات, پھر پونی رات, پھر ترمیم تے ترمیم, ترمیم تے ترمیم. نصفہو, پھر خیال آیا کہ اوین قس, ادھی تو بھی رکھ گھٹ پر لے ساڑے پیار دی وٹ. قم اللیل الا قلیلا نصفہو او انقص منہ قلیلا.
جدو آکھے نا بہت تھوڑا جا کھلو، پھر آیا کتے اے نہ ہوئے راجی نہ ہوئے تے جلدی جلدی سو جاوے، آکھے او زد علیہ، اے ان کو وڈا مفسر ہی سمجھاوے گا، پوری رات، پونی رات، ادھوری رات، ضروری رات، نوری رات، او زد علیہ، اگوں یار دے دل وچ آیا جگان والے آ، ستیاں نو اٹھان والے آ، اے سنیے پاروں پچھان والے آ، اے پوری رات، ادھوری رات، جنی بھی رات، پر وچلی گل تو بات کرنا کیے، یعنی اٹھا میں رات نو کرنا کیے، انہیں آکھا اور کچھ نہ کر، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ہائے ہائے ہائے، سرا والی آلے ہو، کمال نہیں ہو گیا، آکھیا آ کمبل پوش حبیبہ آ، اٹھ کھلو ساڑا بھی ہو، گلنا کریے باتاں کریے، تے کنی دیر پہلے آکھیا ساری رات، پونی رات، ادھی رات، کچھ کم کچھ واد، تے کرنا کی آکھیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، بس میری فرمائش پوری کر، کیا کرا؟ آکھے رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ قاری صاحب یہ کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ، قرآن پڑھنے کے 3 انداز ہیں، ایک ہے حدر، اللہ سلامت رکھے، ایک ہے تدویر، ایک ہے ترتیل۔ حدر میں قاری نہیں ہوں، ویسے میں نقل کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، مثلا آپ کہیں حدر کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کو سمجھنا۔ تدویر کیا ہے؟ ذرا وچکار مسئلہ رکھ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تدویر۔ تے ترتیل انہیں آکھا رات مکے پر قرات نہ مکے، تیری میری بات نہ مکے، پھر خالی ترتیل نہیں، وَرَتِّلْ ترتیلا، اے تے ہن مفتی صاحب جانن تے انہاں دا گھراں نہ جانے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اے دا مطلب ہے سونیاں آ، جن کو سونا تھا پیار وہ سو گئے، وہ بستروں کے ہو گئے، ایک تو ایک میں، تو قاری میں سامے، مجھے سستی نہیں ہوتی تاری، تجھے ہے حکم سرکاری، اج آ مسلح بچھا، رب سنے گا تو قرآن سنا، پر ربا پڑھوں کیسے؟ کہا انج پڑھ رک رک کے، ٹک ٹک کے، جل جل کے، ول ول کے۔ واہ قاری صاحب واہ، اللہ خوش رکھے۔ اصل میں مجھے بھی بھول گیا، ورنہ خطیب آتے ہیں آ کے ہر 5 منٹ کے بعد فرماتے ہیں اچھی آنکھو سبحان اللہ، او میں نو نیوی بھی بھول گئی، یا سا کٹ دیں یا کڑھان دیں۔ نعت خان صاحب بھی آتے ہیں تو آ کے سپیکر پہ فٹ ہو جاتے ہیں اور پہ کہتے ہیں آنکھو سبحان اللہ، لوگ حیران کو بندے پترہ کو بول بھی صحیح، ہمیں آکے سبحان اللہ۔ پھر مولانا صاحبان تے پہ لڑ پہن دیں، یہ تسی سبحان اللہ ٹل لاؤ، زور لاؤ، چھتی تو زور لاؤ، جنہاں مدد پہ انہوں لاؤ، تسی بھی پھر ماشاءاللہ ادھو نوٹاں دی برسات تے ادھو سبحان اللہ دی برسات، واسران والی آلو توری کیا بات، ساری رات محفل نات، سویرے پوچھا کی ہویا کہ پتہ کون، ہن میں کچھ عرض کیتا کچھ سمجھ آئیے، لیکن غور فرماؤ گل میں کی کر رہے ایسا،
تسی ہاں ورتل القرآن محبوب روک روک کے پڑھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ مولا کیویں کا ورتل القرآن. میں ایک دن گیا انگلینڈ لندن دے نال ایک چھوٹا جا شہر ہے سلاؤ. اتھے ایک بندے نے مینوں تقریر میری سنی تے تقریر تو بعد انہیں تبصرے وچ ایک شعر پڑھیا وہ مینوں یاد ہے وہ میں تانوں سنان لگا پر میرے مسئلے دے نال ہے. انہیں مینوں آکھیا تقریراں وڈیاں سنیاں پر توں جڑا حال کیتا ہی ایک سکھیا کتوں ہی. مینوں آکھن لگا جڑا تو لفظاں نال انج تے انج اے ہویا کنج. میں کہ تسی ہو گئے اور انج. پھر انہیں میں نے پوچھا علیحدہ کر کے میں نے دس صحیح یہ سکھیا کتوں ہی. میں آکھیا جی سچی دساں تینوں آکھے ہاں. میں آکھیا قرآن دے وچوں. وہ میں نے آکھن لگا یہ کیویں. میں آکھیا ایک سورت دس جیڑی ایک کافیے تے ردیف تے ردم تو بغیر ہوئے. میں کہا پڑھ کاری صاحب. میں کہا ہاتھ رکھ. انہیں کہا والضحا. میں کہا ذرا انہوں پڑھ والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. ایتھے رکھ. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد. ایک صورت بتا جس کے اندر قرآن نے جھول کھائی. ایسے لگتا ہے جیسے تسبیح کے دانے گر رہے ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها. اس لیے میں نے کہا میں نے غور کیا کہ قرآن کو کون سی ادا پسند ہے لہذا مجھے نقال سمجھ اس کو بھی پیغام ذوالجلال سمجھ. یہ چس وہاں سے آئی ہے یہ رس وہاں سے آئی ہے بلکہ یہ بس وہاں سے آئی ہے. اس لیے میری جان یہ جو ہے نا اللہ کا قرآن اللہ اپنے محبوب کو جگاتا ہے. جگا کے فرمائشیں فرماتا ہے اور فرماتا کیا ہے پڑھ مگر ہولے ہولے دھیرے دھیرے رک رک کے. اس یار نے مجھے شعر سنایا کہا جے میرے وس وچ ہووے جے میرے وس وچ ہووے میں سجنا نوں جے میرے وس وچ ہووے میں سجنا نوں حشر دی فجر تک روک لواں. نہ رات مکے نہ بات مکے نہ لطف کرم دی جھات مکے. جب میرا اللہ بے نیاز ہو کے اسے قرآن سے کتنا پیار ہے گویا رب کو بھی یار کی قرات کا انتظار ہے. یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا. اس لیے قرآن پاک سے پیار کرو ایک واری نہیں وار کرو یاد کرو اقرار کرو. جتنے آپ کے دوست ہیں کوئی یہاں تک کوئی وہاں تک کوئی کا جائے گا کہاں تک لیکن قرآن واحد یار ہے. ہر یار اروار ہے قرآن پار ہے. لکھ رکھو جہاں نہ بہن ہوگی نہ بھائی نہ دوست نہ یار نہ ماں وہاں ہوگا قرآن. 3 قلعے
ہیں مسلمان کے لیے، 3 قلعے، اور قلعے میں بندہ آ گیا، اب قلعے میں دشمن آ نہیں سکتا۔ ایک قلعے کا نام ہے مسجد۔ ہم اللہ کے رحمت کے قلعے میں بیٹھے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ رب کے رحمت کے قلعے میں بیٹھے ہیں۔ دوسرا قلعہ جو ہے وہ ہے ذکر خدا، اور وہ بھی کر رہے ہیں۔ تیسرا قلعہ اس کا نام ہے قرآن۔ 3 قلعے ہیں، اور آج تینوں قلعے ایک ہی جگہ پہ قلعے۔ ذکر بھی ہے، مسجد بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور اوپر میرا بیان بھی ہے، آپ کا کچھ دھیان بھی ہے۔ یہ تینوں چیزیں آج اکٹھی ہو گئی ہیں۔ قرآن بھی قلعہ رحمت کا، مسجد بھی قلعہ رحمت کا، ذکر بھی قلعہ رحمت کا۔ آج تینوں قلعے سرا والی میں قلعے جما کے بیٹھے ہیں۔ عاشق کہاں سے آ کے بیٹھے ہیں، اور ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے۔ تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ اس لیے اب میں تقریر کو ختم کرنے پہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ ہر دوست ایک حد تک جائے گا، لیکن قرآن توڑ تک جائے گا۔ ہر بندہ ایک موڑ تک جائے گا، لیکن قرآن توڑ تک جائے گا۔ کیوں؟ اسی لیے عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے اسے یار بنائے جیڑا اوکھے ویلے کم، سوکھے ویلے سارے تھلے ہوئے نا کرولا کار تے سارے نہیں میرے یار، تے بندہ لگی ہوئے بھوک تے بھوک تو جاوے سوک اتو دھوپ دی اوک، تے بندے آدھے نا انہوں اتھو چوک۔ گل تے ٹھیک ہے، لیکن بندے دے اتے اوکھا ویلا جدوں آندا اے، سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاندا اے، اس ویلے قرآن کم آندا اے۔ یاد رکھو 3 منزلہ مشکل نے، ایک موت دی منزل، دوسری قبر دی منزل، تیسری حشر دی منزل۔ پر قرآن میں تنو سلوٹ کراں، تو مرن ویلے بھی یارے، تو قبر وچ بھی یارے، تو حشر وچ بھی یار۔ اے ایک کوئی یار، نہ بینک نہ بیلنس، نہ راجہ نہ خاجہ، نہ جٹ نہ بٹ، کوئی بھی جتھے نہیں آنا، نہ بھائی نہ بہن نہ ویر، کوئی نہیں آئے گا۔ جب بندے کی جان نکلتی ہے کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ مدینے والا کہتا ہے جب اسرائیل رکھ کے ہاتھ چھاتی پہ روح کو جھٹکا دیتا ہے، 300 تلوار کا درد ایک طرف، اسرائیل کا ایک جھٹکا۔ 300 تلوار بندے کے بدن پہ ٹوٹے، اتنا درد نہیں ہوتا جتنا مرنے والا ایسے کرتا ہے۔ اتنا تکلیف ہوتی ہے، اتنی پیاس لگتی ہے، پر میں 7 سمندر اٹھا کے منہ میں ڈال دو مرنے والے کے، اس کا تالو تر نہیں ہوتا، اتنی شدت کی موت ہوتی ہے۔ مدینے والے نے بولا تھا مولا سکرات سے بچا، اتنی دکھی وقت ہوتا ہے، اس وقت نہ ماں کام آتی ہے۔ میں دوستوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اکثر سناتا ہوں، اور یہ حکایت نہیں واقعہ ہے، سچا واقعہ بتا رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا امیر کبیر آدمی، وقت کا نواب سردار تھا، ایک دور میں وہ سینئر وزیر بھی رہا تھا، اسی مملکت کا کئی شوگر ملوں کا مالک تھا، کروڑوں روپے اس کی جائیداد تھی۔ اللہ نے 3 بیٹے دیے، تینوں کو، ایک کو ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھایا، دوسرے کو کیلیفورنیا امریکہ یونیورسٹی میں پڑھایا، تیسرے کو آکسفورڈ میں پڑھایا۔
لیکن آخر ویلا پینگاں بہت ہلارے چڑیاں، آخر ترٹ زمین پر جھڑیاں، کڑیاں پھر نہ مڑیاں پیکے، ساوریاں چھک کھڑیاں، موتی قد ملے مڑ سپاں، ونج پے وچ لڑیاں، ڈگیاں پھلیاں خاکوں رلیاں، پھر رکھی قد چڑھیاں۔ سردار تھا، نواب تھا، آخر ایک دن حساب تھا۔ جوانی گئی، بڑھاپا آیا، وزارت گئی، اور آخر وقت وہ آیا، اسرائیل نے کنڈا کھڑکایا۔ جب اسرائیل نے ہاتھ موت کا اجل کا تھپڑ لگایا، اب موت کے قریب پہنچا کے اسرائیل نے جھٹکے پہ جھٹکا لگایا، منہ سے جھاگ نکلنے لگی، زبان باہر لٹکنے لگی۔ پہلے وزیر آئے، ہمارا یار مر رہا ہے، لیکن حال دیکھا چلے گئے، مشیر آئے چلے گئے، جتنے آئے برادری والے چلے گئے، یہاں تک کہ پیچھے بچ گئے بیٹے، بیٹیاں، بیوی۔ باقی شام ہو گئی، نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے۔ جب چہرے کے رنگ بدل گئے، ایک جھٹکا پورا کر دیتا ہے، سارا دن موت کی پٹخنیاں، جھاگ بہ رہی ہے، زبان لٹک گئی ہے، مرتا ہے پر مر نہیں سکتا ہے۔ یہاں تک کہ بیٹے چہرے دیکھ کے ڈرنے لگے، یہاں تک آخر میں بیوی تھی جس کی گاڑی کے اوپر چھت کو کسی نے نہ دیکھا تھا، اس کے بال کھل گئے، لگی رونے، ہائے سرداری کدھر گئی، ہائے نوابی کدھر گئی۔ اگر آج میرے سردار، اگر آج شوگر مل دے کے تجھے میں موت دلوا سکتی، میں دے دیتی، پر آج نہ پیسہ، نہ بینک بیلنس، نہ تیری حشمت، قوت، طاقت کام آ رہی ہے۔ حالانکہ انی سلطانیہ، آئے سارا زور جاتا رہا۔ جب بیوی دیکھ دیکھ کے خامند کا حال ہوئی پاگل کہ قیامت ہمارے گھر ٹوٹی جان نہ چوٹی، آخر پاگلوں کی طرح اپنے بڑے بیٹے کا گریبان پھاڑ ڈالا اور کہا حیا نہیں آتی، مر جاؤ تم جوان بیٹے ہو۔ باپ مر رہا ہے، چہرہ بگڑ گیا، زبان لٹک گئی، منہ سے جھاگ بہ رہی ہے، قیامت سے پہلے قیامت ٹوٹی، ہم بے بسی کی مثال بن گئے۔ تم اتنا نہیں کر سکتے، بیٹھ کے سرانے اللہ کے قرآن کی کوئی سورت ہی پڑھ دو۔ بیٹا 6 لاکھ کے سوٹ میں بے بس رو رہا، ماں قرآن آتا تو پڑھو۔ ماں نے جب بڑے بیٹے کو کہا، یہی گلا دیا کہ تجھ پہ کروڑوں لگایا، شوگر مل تیرے نام لگائی، اتنے کروڑ تجھے دیا، تم 2 سورتیں قرآن کی نہیں پڑھ سکتے، اتنی وفا نہیں کر سکتے، او بے وفاؤ۔ دوسرے بیٹے کو جا پکڑا، کیا کہا تو منت مان، تو تھوڑا سا پڑھ قرآن، کر مرتے باپ پہ احسان۔ بے بس انسان، اس نے کہا ماں مجھے تو قرآن آتا ہی نہیں۔ تیسرے بیٹے پہ ماں کو ادعا تھا، جا کے قریب ہوئی، تو سب سے چھوٹا، تجھے منہ کے نوالے ڈال ڈال کے کھلاتا رہا، تجھے پالا، تجھے ایکسفورڈ تک پڑھایا، ملے کروڑوں روپیہ تیرے نام لگایا، مشکل ویلا باپ پہ آیا، تم نبھاؤ، قریب آؤ، سرہنے بیٹھ جاؤ، اور یاد نہیں پڑھ سکتے قرآن کھولو، کچھ تو بولو۔ بیٹا چھوٹا لاڈلا تھا، پھٹ پڑا، کہا ماں آج تو پاگل ہو گئی، تیرے پردے برباد ہو گئے، تیری چیخیں بس سارا زمانہ سن رہا ہے، میرا باپ مرنا چاہتا ہے مر نہیں پاتا۔
ہماری بے بسی بے کسی پہ دنیا ہنستی ہے، نہ دولت کام آتی ہے، نہ مربے نہ ملے۔ ماں یاد کر، اس کا مجرم میں نہیں تو ہے۔ ماں نے اپنے بال پکڑے، مجھے کیوں رلاتا ہے؟ کہا یاد کر، ہم چھوٹے تھے، ہمارے اس سردار باپ نے ایک دن تینوں کو پکڑا تھا اور محلے کی مسجد میں جا بٹھایا تھا، پیچھے پیغام تیرا آیا تھا، تو نے کہا تھا کہ میرے بیٹوں کا سٹیٹس، ہم نواب سردار وڈیرے، ہم چودھری، ہم راجے، ہم ملک، ہم خواجے، ہم رانے، ان غریب بچوں کے ساتھ میرے بچے مسجد کی ٹوٹی ہوئی صفوں پہ بیٹھے۔ ماں ٹوٹی کھڑکیاں مسجد کی، پھٹی ہوئی صفیں مسجد کی، ایک مسکین سے قاری صاحب تھے، لیکن تجھے سٹیٹس مار گیا اور ہمیں اٹھایا گیا، ہمیں پھر صادق پبلک سکول میں پہنچایا گیا، وہاں سے امریکہ بھجوایا گیا، لیکن آج پتا چلا ہم امریکہ انگلینڈ پھر پھرا کے جھولی خالی لے کے کھڑے، نہ شوگر ملے ہمارے کام آئی، نہ ہمارے پاس وہ ڈگریاں کام آئی۔ آج پتا چلا ہم سے بڑا غریب کوئی نہیں، ہم سے بڑا مسکین کوئی نہیں، مشکل وقت میں یار کوئی نہیں، دلدار کوئی نہیں۔ ماں مجرم تو ہے، کاش تو اس دن بیچ میں نہ آتی، ہمیں بھی خدا کا قرآن پڑھاتی، آج یہ قیامت ہمارے گھر پہ نہ آتی، لیکن آج ہم گنگے شیطان ہیں کیونکہ ہمیں خدا کا قرآن نہیں آتا۔ عورت نے جب دیکھا بے بسی بے کسی چھا گئی، بھاگی اسی مسجد کی طرف، سر پہ دوپٹہ نہیں، سر پہ چادر کوئی نہیں، بال کھلے ہوئے، حال رلے ہوئے، اسی مسجد کے دروازے پہ جا کے کھڑکی کو پکڑ کے روئی، او میرے بیٹے قاری صاحب اساں غریباں تے رحم کر، ترس کر ساڑے اتے اسی رول گئے، میرے وال عزت والے چوکیں چ کھول گئے، نواب سردار صاحب تے موت نہیں آندی، تو کرم فرما، اے چھوٹے چھوٹے لال لیا، انہاں وہ دے سرانے بٹھا، سورت یاسین سنا، اچھا غریباں تے ترس کھا، ساری مشکل حل کروا، کیونکہ تو نے ہی خطبے میں کہا تھا، مدینے والے نے کہا کہ مرنے والوں پہ یاسین پڑھو، آسانی ہوگی، رب کی مہربانی ہوگی۔ وہ قاری صاحب جو کل کہتے تھے کمی ہے 12واں، آج سردار بنایا، جو کل ٹوٹی صفوں پہ پڑھتے تھے آج سمجھ میں آیا اصل ہے ان کے پاس سرمایہ، میں نے سارا کچھ گنوایا۔ آج بی بی نے جب ان 2 بچوں کو بلایا، 4 بچوں کو بلایا، قاری صاحب بھی آیا، آ کے ڈیرہ سردار نواب کے سرانے لگایا، استاد نے فرمایا میرے بچوں مل کے پڑھو یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ 5ویں آیت پہ ابھی قاری صاحب آیا، رب نے بن بادل می برسایا، حکم اسرائیل کو آیا، او اسرائیل فوراً جا، مشکل کو حل فرما، کیونکہ پڑھ رہے ہیں بچے کلام خدا۔ بس قرآن کی آئی آواز، بدل گئے فطرت کے انداز، نکلی سردار کی جان، آواز آئی واہ قرآن،
बीबी ने जब देखा मेरे खामद की सुख से रूह परवाद कर गई, आह करके गिरी जमीन पर, पहुंच गई कुरान की अजमत के यकीन पर, और उठ के रो रो के पागलों की तरह वजद में आई और दी सदा कोई दे न दे 8वां हिस्सा सारी दौलत का जो मेरे हिस्से में आया है, मैंने कुरान के नाम लगाया है। मैं समझता हूं आपको समझ आया। आज वफा करो कल वफा होगी, आज हया करो कल हया होगी। इस जिंदगी में गुजर जाएगी, पर जब मौत आएगी तो कोई दोष पर कमली हो या शाल गुजर जाती है, सूखी रोटी हो बमै दाल गुजर जाती है। गो अमीरों की गुजरती है बड़ी इज्जत से, गरीबों की बहरहाल गुजर जाती। मैं बेटे दानिश को और बेटे अब्दुल्ला को मैं फिर सलूट मोहब्बत पेश करता हूँ। किबला कारी साहब, कारी मोहम्मद अली साहब, माशाअल्लाह, ये भी प्यारा बच्चा है लेकिन फितरत का सच्चा है। इन्हें भी मोहब्बत का सलाम, इनके बुजुर्गों को भी मोहब्बत का सलाम। सबसे बढ़कर हज़रत साहिबजादा साहब को मोहब्बत का सलाम पेश करता हूँ। आप सबको मोहब्बत का सलाम पेश करता हूँ। मैं मुझसे अगर कोई गलती, कोई कमी कोताही हुई, किसी के दिल को दुख हुआ, कोई मुझसे गलत लफ्ज़ निकला, उसकी मैं माफ़ी तलब करता हूँ। और अगर कोई अच्छी बात हुई वो मेरे रब के करम से हुई, जो गलती हुई वो हमसे हुई। अल्लाह मेरी गलतियाँ माफ़ फरमाए, मेरी अच्छी बातें आप और मुझको उस पर अमल की ताकत अता फरमाए। आज की रहमत जितना बरसी हम सब पे बरसी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।